یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید حسن وقار، پروگرام چیف ایڈیٹر کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پاکستان میں سیلاب ہر طرف سیلاب ہی سیلاب نظر آتا ہے، اور چاہے وہ بارش کا جو پانی ہے یا گلیشیئر کا پانی ہے جو پگھل کر سیلاب کی صورت اختیار کر گیا ہے، تو اس کے علاوہ سیاسی طور پر بھی کئی باتوں کے سیلاب ہیں، کئی تنقید ہیں۔ تو ہمارے ہاں سیلاب کی ہر طرف اس وقت فراوانی ہے، موسمیاتی بھی اور سیاسی بھی۔ بہرحال آج صبح میں سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ کے چہیتے ایک لیڈر کی بات سن رہا تھا۔ وہ موجودہ حکومت اور میاں محمد نواز شریف کا جو اس وقت یعنی سیلاب ملک میں آیا ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان SCO کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے چائنا گئے ہوئے۔ اب اس بات پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ آیا ان کا اس وقت اس مشکل میں عوام کے درمیان ہونا چاہیے تھا ان کو، یا کہ ملک کی رہنمائی قیادت کرتے ہوئے وہ SCO کانفرنس اٹینڈ کر۔ دونوں جگہ اہم تھی ان کی حاضری۔ انہوں نے بہرحال اپنے خیال میں یہ کیا کہ ملک سے باہر چلے گئے تاکہ ملک کی نمائندگی کر سکے۔ 20 ملکوں کے سربراہان میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل کرنا تھا، پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی، پاکستان وہاں غیر حاضر یا اپنی قیادت اگر وہاں نہ ہوتی تو بے شک اس میں ایک یہ نقطہ ہوتا کہ پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، اور جس وجہ سے میاں شہباز شریف اپنی جو ذمہ داری تھی یہاں کانفرنس میں اپنا کردار ادا کرنے کی وہ غافل یا محروم رہ جاتا۔ بہرحال یہ وقت کا تقاضا تھا، انہوں نے جو کیا وہ ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے یہاں اور مشینری تھی، ادارے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی تئیں محنت کر رہی ہیں، انہوں نے جس طرح ٹیم کو سنبھالا ہوا ہے اور ٹیم کو جس طرح محنت و شکت پہ لگایا ہوا ہے، وہ بجا ایک قومی فریضہ انجام دے رہی ہیں، خود بھی روزانہ ہر جگہ حاضر ہوتی ہیں، جو بے گھر اور سیلاب سے متاثر افراد ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے درمیان بیٹھتی ہیں، بچوں سے پیار کرتی ہیں، بچوں کو انہوں نے یہ کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوگا، اب کیوں کر رہی ہیں، کس لیے کر رہی ہیں، کر رہی ہیں۔ انسان بعض کام مجبوری میں کرتا ہے، بعض کام جو اس کو پسند نہ ہو وہ اللہ کی ذات ہے، قدرت ہے، اسے وہ کرانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ اتنی بھی فرعونیت نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ایسے غریب غرباء میں بے یار و مددگار لوگوں میں ہیں، ایسی قیادت ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں جاتے، اگر جاتے ہیں تو کس طرح ان کی جو انداز گفتگو ہے یا باڈی لینگویج ہے اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دل سے آیا ہوا ہے یا بس لایا گیا۔ تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اس موضوع تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں نے جو سابق وفاقی وزیر کی آج صبح گفتگو سنی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میاں شہباز شریف کو کسی صورت یہ کانفرنس اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کانفرنس اٹینڈ کرنے کی بجائے ملک میں سیلاب زدہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس جا کر ان سے ان کی دلجوئی کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ قوم اور ملک اور حکومت آپ کے ساتھ ہے، تو یہ بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے ان پہ تنقید کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت تمام جو نقصانات ہیں، حکومت اس وقت چاہے وفاقی ہو یا صوبائی حکومت، وہ تمام نقصانات چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، بقول ان کے 50
ارب ڈالر کا نقصان اس وقت پاکستان کو اس سیلاب کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہے۔ اب میں نے ان کی ساری گفتگو نہیں سنی۔ اگر یہ نقصان ہوا ہے اس سے تو انکار کرنا، میرے خیال میں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چھپایا جائے۔ چھپائی ہو جاتی ہے کہ بات چھپائی جاتی ہے جس کا اگر وہ ظاہر کرے تو ذمہ داری ظاہر کرنے والے کے کاندھوں پہ آ جائے۔ یہ تو قدرتی آفت ہے، بارش آ گئی، بارش ایسی آئی کہ آج کل تو یہ کلاؤڈ برسٹ کا جو ایک فینومینا اس دور میں آیا ہے جو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، تو اس وجہ سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور چونکہ طویل عرصے بعد بارشیں ہوئی اور ہم وہ لوگ جو کہ ان ندی نالوں یا جو پانی کے راستے تھے ان کے اوپر آ کر قابض ہو گئے تھے یا آباد ہو گئے تھے، تو انہوں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ بارش اس شدت سے ہو کہ ہمارے یہ جو مکان ہیں، یہ کچے مکان اور غیر مستحکم غیر مضبوط مقام جو ہیں وہ تہس نہس ہو جائیں۔ تو وہی ہوا کہ پانی نے اپنا راستہ بنایا، پانی کو تو راستہ بنانا آتا ہے، اور اس کے راستے میں جو بھی آیا وہ بہہ گیا۔ تو اب نقصان کتنا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے اس نقصان کا ازالہ کریں گے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ آنے والے وقتوں میں اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کی جو کوششیں ہیں وہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ مریم نواز شریف صاحبہ خاتون ہونے کے باوجود، یہ صرف مریم نواز شریف کا کمال نہیں ہے، ان کے والد کا بھی یہ کمال تھا کہ وہ اپنی ٹیم کو جکڑ کے رکھتے تھے، اور جب وہ اپنی ٹیم کو یا ٹیم کے کسی بھی ممبر کو یہ آرڈر کرتے تھے کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو پھر وہ، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ کام اس کو یا اس پارٹی رہنما کو کیوں کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کا اتنا کنٹرول تھا، اور یہ کنٹرول جو ہے یہ کسی بھی، چاہے مذہبی ہے یا سیاسی ہے، غیر مذہبی، اگر اس لیڈر کے ہاتھ میں اپنے جو ورکر ہیں، اپنے عہدیدار ہیں، رہنما ہیں، ان کی کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ پارٹی یا وہ قیادت سنبھل نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، ہمارے ہاں ایک ایسی جماعت ہے جو کہ اس وقت اسی وجہ سے کہ اندرونی جو انتشار ہے وہ ہی ان کا ختم نہیں ہو رہا۔ میں نے مذہبی طور پر بھی دیکھا ہے کہ جس مذہبی رہنما کی قدر کی جاتی ہے اس کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ ان کے پیروں کو چومتے ہیں، ان کا کنٹرول اپنی عزت کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، احترام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہر طرف یہ کہا جاتا ہے بچوں کے ساتھ دوستی رکھو، ماں باپ کو کہا جاتا ہے، اساتذہ کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ڈراؤ نہیں، بچوں کے ساتھ دوستی رکھو۔ تو کیا تمیز بڑے چھوٹے کی رہ گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ آج کی جو نسل ہے وہ ہاتھوں سے نکل چکی ہے، بڑوں کے ہاتھوں میں اب نہیں ہے۔ وہ بڑوں کو ایک تو تعلیم کا اور علم کا اتنا فرق آ گیا، ٹیکنالوجی کا، کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ ٹیکنالوجی سے ناواقف ہیں، اور آنے والی جو نسل ہے، جو بھی نسل آگے آتی ہے، وہ پچھلی نسل کو بالکل جاہل تصور کر کے رونتی ہوئی آگے جائے گی۔ سائنس کا ایک یہ بھی نقصان ہے۔ ہم باتوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارا موضوع تھا کہ سیلاب نے جو ہماری معیشت کو تباہ کیا ہے، ہمارے دیہات کو، ہمارے شہروں کو تباہ کیا، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے درخت نہیں لگائے، جو درخت تھے وہ کاٹے اور کھا لیے،
اس کے علاوہ آبادی میں اس تیزی سے اضافہ ہوا ہے کہ جو شاید میں نے یہ بات پہلے کہیں کہی ہو، لیکن ایک ہمارے محسن تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بہت جلد فوت ہو گئے. انہوں نے ایک دن مجھے کہا تھا کہ شاہ صاحب یہ آپ نالا لائی دیکھتے ہیں، اس نالا لائی ایک زمانہ تھا کہ اس نالا لائی میں ہم مچھلیاں پکڑتے. یقین جانے مجھے تھوڑا سا ان کے اوپر وہ ہوا کہ نالا لائی یہ گندا نالا اور اس میں مچھلی کا پکڑنا بات سچ پہ مبنی نہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ چند مہینوں بعد یا سال بعد یا سالوں بعد میں پنڈی شہر کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ پنڈی شہر سے کھنا پل اگر جو جانتے ہیں یا جو ادھر کے رہنے والے ہیں ان کو تو معلوم ہے، لیکن ایک ایکسپریس ہائی وے کے اوپر ایک مقام ہے جس کے اوپر یہ پل ہے اور مشہور ہے. اس مقام کھنا علاقہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو کھنا پل کہا جاتا ہے. اس کو اگر آپ ٹورڈز اسلام آباد، ترلائی کی طرف، چک شہزاد کی طرف، نیلور کی طرف کراس کر کے جاتے ہیں تو یہ جو راول ڈیم ہے اس کا پانی جس ندی سے آتا ہے نیچے کی طرف بہتا ہے اس کو کرنگ کہتے ہیں. اس کرنگ کے اوپر پل بنا ہوا ہے. میں اس شہر میں راولپنڈی میں 1980 میں شفٹ ہوا تھا، جب میں 9ویں کلاس میں یہاں 8ویں پاس کر کے 9ویں کلاس میں گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول میں داخل ہوا. تو اس زمانے میں یہ جو علاقہ، یہ کرنگ، یہ جو ندی ہے اس کے دونوں طرف کھیت تھے، فصلیں اگتی تھی اس میں، اور یہ کیچ اپ ایریا جو اس کا تھا اس پانی کا کرنگ کے یہ جو چھوڑا جاتا تھا راول ڈیم سے، یہ اگر بہت بھی کم ہو تو اس کا جو آدھے کلومیٹر کا وہ تھا ایریا 500 میٹر، اور اس میں ہم مچھلیاں پکڑتے تھے. اس میں صاف پانی بہتا تھا تو ہم کیا یعنی سارے جو اس علاقے کے رہنے والے تھے وہاں نہاتے تھے. تو ایک دن میں کرنگ کے اس پل سے گزر رہا تھا تو جب میری نظر پڑی اس صاف پانی والے اس راستے پہ جس میں ہم بھی کبھی مچھلیاں پکڑتے تھے، اور مجھے شیخ صاحب کی وہ بات یاد آ گئی کہ شاہ صاحب ہم نالا لائی میں مچھلیاں پکڑتے تھے تو ایسا تھا، تو میں مسکرایا تھا. اب جب میں نے تو غور کیا، میرے ساتھ گاڑی میں بچے تھے، اور میں نے سوچا کہ اگر میں ان بچوں کو، اپنے بچوں کو یہ کہہ دوں کہ بچوں ہم اس زمانے میں، ایک زمانہ تھا ہم اس میں مچھلیاں پکڑتے تھے، تو یہ بچے بھی مسکرائیں گے کہ ہمارے ابو کیا کہہ رہے ہیں. آبادی اتنی تیزی سے بڑھی، صرف جس رفتار سے اسلام آباد اور پنڈی میں بڑھی ہے شاید اور دوسرے کسی شہر میں اس رفتار سے نہ بڑھی، لیکن وہاں بھی بڑھی. میں کل سوچ رہا تھا، بلکہ پھر میں نے جو میرے ساتھ تھے میں نے ان سے پوچھا بھی کہ اوائل میں دنیا کی آبادی کیا ہوگی، ہزاروں میں، پھر لاکھوں میں، پھر کروڑوں میں، لیکن یہ دنیا جو ہے یہ تو نہیں پھیلا، اس کا حجم نہیں پھیلا، یہ نہیں پھیلی، یہ وہی ہے. اس کے اوپر بسنے والے، اس کے اوپر رہنے والے، اس کے اوپر جن کا یعنی ڈیپینڈنٹ ہیں، اسی سے کھانے والے، اسی زمین سے کھانے والے آج کتنے ہیں اور صدیوں پہلے کتنے. تو اس زمین نے کتنا بوجھ اٹھایا اور مزید آنے والے وقت میں کتنا بوجھ اس زمین پہ پڑے گا. تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں قدرت کو، کیونکہ ریپیٹ ہوتا ہے سائیکل 36 سال بعد، 35 سال بعد وہی. پھر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جب ہم یہاں آئے تھے یہاں کتنا پانی جمع ہوتا تھا، یہ ایکسپریس وے کا پانی، یعنی اس ایکسپریس وے سے پنڈی کی طرف کا جو علاقہ تھا، اور یہ کرنگ، یہ لیول ہو جاتا تھا پانی. تو اب ہم کیا کہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی ہے،
جنہوں نے یہ وقت دیکھے ہیں، میں تو پھر مجھے ہنسی آتی ہے، ہنسنا نہیں چاہیے، کہ جب یہ ابھی اتنی بارشیں ہوئی تو یہی کہا گیا کہ 1955 میں اتنی بارش ہوئی تھی، تو اس وقت موسمیاتی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ موسمیاتی تبدیلی بے شک ہے، ہوگی، اس کا اثر بھی ہوگا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، تو جب ماضی میں ہوئی ہیں، آج ہو رہی ہیں، تو ہم اس سے یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو موسمیاتی تبدیلی کا ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ نے موسم نہیں تبدیل کیا، ہم اگر خود آبادی ادھر پنڈی شہر کی 40 لاکھ کے قریب آبادی ہے، یہ جو راول ڈیم ہے یہ پہلے 4 لاکھ آبادی کے لوگوں کے لیے تھا، اب 40 لاکھ کے لیے ہو گیا۔ ڈیم تو بڑا نہیں ہے، ڈیم کا جو حجم ہے وہ تو وہی ہے، اس میں جو لوگ اب اس کو پینے والے ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہو گئے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم خود بھی سوچنا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، لیکن ہم بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم نے کام کرنا تھا مہینے کے حساب سے 10 کلومیٹر سفر کرنا تھا، تو اب ہم 10 کلومیٹر کی جگہ 1 کلومیٹر بھی ہم 1 میٹر بھی نہیں چلتے تھے۔ اگر ہم 10 سال کے بعد ہم یہ کیلکولیشن کریں تو دنیا سے ہم کتنے پیچھے رہے۔ ہمارے شہر جب دوسرے شہروں کو آپ دیکھیں، دوسرے ممالک میں، تو ان میں خوبصورتی آتی جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت ہوتے جاتے ہیں، اور ہمارے شہر جتنی آبادی بڑھتی ہے، جتنا وقت آگے بڑھ رہا ہے، وہ گندگی کا ڈھیر بن رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہوگا، آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کی تربیت، ان کو سکھانا ہوگا، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایسے پیدا کر کے روڈوں پہ گلیوں میں نہیں چھوڑ دینا ہوگا۔ اب ہماری انگلی کیا کون پکڑے گا کہ ہمیں سکھایا، پھر ہم اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر ان کو سکھائیں۔ وقت تیزی سے بدل رہا ہے اور ہم وقت کا ساتھ دینے میں بہت غفلت کا شکار۔ تو یہ جو بات میں نے شروع کی تھی کہ یہ لوگ ایسے رہنما جو اس وقت بولیں، مجھے تو لگتا یہ ہے کہ جب ان کا حصہ ان کو نہ ملے یا ان کو کیا کیا جائے، بس سے پش ڈال دیا جائے، تو پھر وہ بلا وجہ شکایات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ آپ تنقید کرو، لیکن آپ تنقید کے ساتھ کوئی پلاننگ بھی تو دو۔ میں صرف تنقید کروں اور مجھے یہ نہ بتاؤ کہ اگر میں تنقید کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں۔ کرکٹ بالر آتا ہے، بیٹسمین بال کو ہٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بال اسے ہٹ نہیں ہوتی تو تماشائی کہتا ہے وہ خود اس جگہ ہوتا اس بات کو چھکا مارتا، لیکن چھکا مارتا کیسے وہ اس کو نہیں ہوتا۔ بس باتوں سے چھکے مارنا آسان ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔